اسلام سے پہلے بدھزم رہا ہے اور بدھزم سے پہلے جو ہے یہاں بون مت رہا ہے۔ ہمارا عام خیال یہی ہے نا کہ تبت سے جو ہے وہ بدھزم آیا ہوگا، نہیں، تبت سے پہلے یہاں کئی صدی پہلے یہاں بدھزم آیا تھا، یہاں بھکشو تھے، یہاں پہ ٹیمپل سے بدھسٹ، اور تبت میں اس وقت بون مت کا دور تھا۔ صرف بدھزم کے علاقوں میں سے بلتستان ہے جہاں پہ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں مسلمان، 100% ادروائز باقی سارے جو ہیں وہ یعنی تبت سے لے کے یہاں تک۔ جی مجھے کافی ہمارے دوستوں نے سوال کیا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ جی یہاں لمائزم ہو، بدھزم کے جو خطرناک طریقہ، بہت سخت جو فرقہ ہے نا وہ لمائزم ہے، تو لمائزم کو شکست دے کے اسلام کیسے آیا؟ یہاں پہ جی عیسائی مشنریز 3 اب تک آئے ہیں۔ ایک تو آیا ہے وہ اسکینڈینیوین ایک مشن آیا تھا، یہ 1894 میں آیا تھا۔ السلام علیکم، سیاچن ٹائمز کے پروگرام تاریخ بلتستان کے ساتھ پروگرام کا میزبان قاسم نسیم حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام میں ہم خطے کے نامور مورخ و محقق اور ماہر لسانیات جناب محمد یوسف حسن آبادی صاحب سے بلتستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کرتے ہیں، اور یوسف صاحب اپنی تحقیق، مطالعے اور مشاہدات کی روشنی میں ان سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور جو ہمارے ناظرین ہیں ان کی بہت بڑی تعداد بھی اس پروگرام کے منتظر رہتے ہیں، اور ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور میسیجز کے ذریعے اور بالمشافہ ملاقاتوں میں بھی وہ اس حوالے سے اصرار کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو ہفتے میں ایک بار کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ معلومات جان سکیں، لیکن ظاہر ہے ہر بندے کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، اس حوالے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کو اس سے بھی کم مدت میں پیش کریں۔ تو آج ہمارے سلسلے کا یہ تیسرا پروگرام ہم لے کر آئے ہیں، اور آج ہم یوسف صاحب سے یہ جاننا چاہیں گے کہ بلتستان میں قدیم جو مذاہب رائج رہے ہیں ان میں کون کون سے مذاہب شامل تھے، اور ان کی تعلیمات کیا رہیں، اور ان کے آثار آج بھی کہاں کہاں پائے جاتے ہیں، اور ان مذاہب کے آج ہمارے لوگوں کے عقائد پر کیا اثرات موجود ہیں۔ تو یوسف صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس طرح بتایا جاتا ہے کہ ہمارے یہاں اسلام سے پہلے بدھزم کا یہاں پہ دور آتا، اس سے پہلے بون مذہب کا، پھر زرتش یا پھر آتش پرستی کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں، تو جو ریکارڈ ہمارا ہے یا سینہ بہ سینہ جو روایات چلی آ رہی ہیں ان کے حساب سے بدھ مت اور بون مت سے پہلے ابتدا میں کن مذاہب کا یہاں پہ تذکرہ ملتا ہے کہ کون کون سے مذاہب تھے جن کے یہاں پیروکار پائے جاتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ قاسم نسیم صاحب۔ یہاں بلتستان میں مذاہب کے حوالے سے ایک روایت جب سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں تب سے جو ہے وہ میں سنتا رہا ہوں۔ روایت اس طرح سے تھی کہ اسلام نے جس مذہب کو شکست دے کے یہاں اس کی جگہ خود آیا ہے، تو اس مذہب نے بون مت کو شکست دے کے آیا تھا۔ یہ جی میں 1978 سے اس فیلڈ میں ہوں، تو اس وقت میں نے کافی لوگوں کا، کافی بزرگوں کا انٹرویو کیا، تو اس وقت یہ روایت اکثر و بیشتر جو ہے لوگوں کے پاس یہ روایت موجود تھی۔ صحیح، یعنی اس سے ایک چیز کا بالکل پتہ چلتا ہے، خیر بدھزم تو تھا ہی اسلام سے پہلے، یہ تو بالکل ثابت ہی ہے، اور اسلام سے پہلے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جی بون مت یہاں پہ رہا ہے۔ بون مت یہ مغربی تبت میں ایک علاقہ ہے جی، نارس کورسوم کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک جی وہ سونے کے لیے جو ہے اس کی یعنی سونے کے پیداوار کے حوالے سے اس کی ایک شناخت بھی ہے۔ تو اس میں ایک لڑکا جو ہے 13 سال کی عمر میں وہ بوت اسے اغوا کر کے لے جاتے ہیں جی، ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس بھی ہے یہ جی کہ جی، تو پھر اس کے بعد وہ 13 سال کے بعد وہ واپس آتا ہے۔ ٹھیک جی تو اس کا جو ہے وہ اس کا نام ہے جی شنرپ میوچے۔ ٹھیک، تو جب یہ واپس آتا ہے 13 سال کے بعد 26 سال کی عمر میں، تو یہ پھر بڑے یعنی مافوق الفطرت جو ہیں وہ اس کے عادات و اطوار سے وہ پیشگوئیاں کر سکتا تھا، وہ غیب کی باتیں بتا سکتا تھا، وہ علاج بتا سکتا تھا، اس طرح کی جو ہیں مافوق الفطرت جو ہیں وہ کچھ خصوصیات اس میں آئی تھی۔ تو لوگوں نے اس سے
شنرف کا خطاب دیا جی، یعنی ٹھیک، عظیم استاد کا. صحیح، جی جی، اس کا نام تو میوچ تھا، تو اس کو جو ہے شنرف خطاب دیا. اس کی یہ بون مت کا آغاز جو ہے وہ یہیں سے ہوتا ہے. ٹھیک، جی جی. اور بعد کے زمانوں میں جب بدھزم آیا تو بدھزم یہ لاسا میں یعنی تبت کے علاقے میں 200 سال تک تقریباً بون مت اور بدھزم میں جو ہے وہ اس میں کشمکش رہی، اتنا ہی تعصب رہا جتنا جو ہے وہ دیگر وہ مذاہب میں جو ہے وہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک، جی. یعنی ایک بادشاہ اس کا بون مت کا عقیدت مند آتا تھا تو وہ جو ہے بدھسٹ حمایت کرنے والے جو ہیں وہ ان پہ ظلم و ستم ڈالتا تھا، ان کے جو ہے وہ مذہبی نشانات ختم کرتا تھا. اسی طرح سے بدھ مت کا کوئی آتا تو بون مت کے ساتھ یہی سلوک کرتا تھا، یہاں ٹھیک، تک کہ جی 842 میں جو لنگ درما جو ہے وہ آخری بادشاہ آیا تھا جی، تو جی، وہ بون مت کا حامی تھا. ٹھیک، جی جی. اور اس نے بدھ مت کے پیرووں پر جو ہے بڑا یعنی سختیاں کی، ان کے عبادت خانے ختم کر دیے، ان کے جو ہیں وہ کتابیں جو ہیں وہ ان کی جلا، جی جی جلا دی. تو اس طرح سے تو پھر بدھسٹ ایک لما نے بڑے ٹیکٹفلی جو ہے وہ جا کے اس کو تیر مار کے جو ہے اس کو قتل کر دیا تھا. ٹھیک، اور اس کے قتل کے نتیجے میں پھر جو ہے تبت کے اس عظیم تبت کے ٹکڑے ہو گئے تھے. پھر اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جی کئی صدیاں جو ہیں وہ پھر تبت جو ہے وہ طوائف الملوکی کا شکار رہا، اور یہ اس طرح سے یعنی یہ اس کا انجام ہو گیا. یہاں بلتستان میں تو لازمی بات ہے کہ جی یہ روایت موجود ہے جس کو نفی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے. صحیح، تو اسلام سے پہلے بدھزم رہا ہے اور بدھزم سے پہلے جو ہے یہاں بون مت رہا ہے. بون میں جو ہے وہ مینلی یہ تو ملغوبہ ہے نا. آپ ایسا کوئی فلسفیکل یعنی اسلام کی طرح کا کوئی باقاعدہ ایک یعنی وہ حکمت پر اور منطق پر موجود جو ہے وہ ایک مذہب دین آپ یہ مذہب، توقع صحیح، رکھتے ہیں تو بالکل نہ رکھیے. یہ ایک ملغوبہ یعنی وہ ایک فطرت پرست یعنی کوئی بھی غیر معمولی کوئی واقعہ آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ دیوتاؤں سے وہ ملاتے تھے. اور چونکہ دیوتاؤں کے تعلق جو ہے وہ ان کچھ جانور ہیں ٹھیک، جی جی ان کے ساتھ ایک تعلق بنا ہے. یہ آج سے 8000 پہلے مصر کے مذاہب کے حوالے سے بھی ہم یہ دیکھتے ہیں وہاں ان کے پاس بھی دیوتاؤں اور جانوروں کے درمیان میں ایک تعلق جو ہے وہ اس زمانے میں بھی لوگوں کے ذہنوں میں تھا. اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی ان میں 3 جانور جو ہیں وہ ان کے پاس زیادہ نمایاں جی. ایک تو آئیبیکس ٹھیک، جسے ہم کیل کہتے ہیں یا جو بھی کہتے ہیں، ہم تو بلتی میں اسکن کہتے ہیں نا. ایک تو یہ، اور دوسرا جو ہے وہ کتا. ٹھیک، جی جی. آپ کو جو ہے میں دیکھیں گے آپ انسکرپشنس میں جو ہے یہی دیکھیں گے. اور پھر جو ہے وہ اس یہ شکاری، یہ 3 جی جی ہمارے یہاں پہ جو آپ دیکھتے ہیں انسکرپشنس، اس میں جو ہے یہ 3 یا ان میں سے ایک یا ان میں سے 2 یا تینوں اب مختلف جگہوں پر آپ دیکھتے ہیں. کچھ جگہوں پر جو ہے سینو لیپرڈ یہ بھی آپ دیکھیں گے. جی جی. ان جانوروں کے خصوصیت کے حوالے سے اپنے ان خصوصیت والے دیوتاؤں کے ساتھ ایک تعلق جو ہے لوگ بناتے تھے. ٹھیک، یعنی ایک شیر مثلا وہ طاقتور ہے طاقت کے حوالے سے تو وہ طاقتور جو ہے کسی دیوتا کے ساتھ اس کا تعلق بناتے تھے. بہرحال اس میں ایک برکتوں کا تحفظ کا ایک سینس پایا پہلو جاتا ہے. نکلتا جی تھا، جی. تو یہ ان کے پاس جو ہیں وہ ہیں، ان کے پاس کائنات جو ہیں وہ 3 دنیاؤں میں ہیں. ایک تو ہیں خلیل دیوتاؤں کی دنیا، دوسرا ہے جی میول انسانوں کی دنیا، ہم اس کو میول کہتے ہیں ابھی، ٹھیک، یہ جی وہی جی، سلسلہ چلا رہا ہے. اور تیسرا ہے جی خلیل بدروحوں کی دنیا یا بوتوں کی دنیا. یہ آج بھی آپ بھی ہم بھی تصور میں مناتے ہیں موجود ہے، کہ جی وہ ہماری کہانیوں میں یہ چیزیں موجود ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک خطرناک جگہ پہ جانا ہے تو اس وقت ہماری کہانیوں میں یہ ہے کہ جی وہ بندہ کہتا ہے کہ جی اگر بچانے والا دیوتا ہو یا نقصان پہنچانے والا بوت ہو، میں دونوں صورتوں میں یہاں سے آگے نکلتا ہوں. شروع میں لائن نسی
خدمت پیخلی نسی یہ ہمارے اکثر کہانیوں میں آپ کو مختلف جگہوں پہ یہ آئے گا. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے اسلام میں دیوتا کا تصور تو نہیں ہے نا. ٹھیک. یہاں اسلام میں یا تو انسان ہے یا فرشتے ہیں یا جن ہے. آپ یہاں پھر بھی ہمارے پاس ایک اللہ کا ایک دیوتا کا تصور آج تک ہے ہمارے معاشرے میں. صحیح. یا آپ نہیں مانتے ہیں نا اللہ کا ایک تصور تو ہے نا آپ کے پاس. یعنی اللہ کے رجرن میں اداس تو وہ کون سا اللہ ہے آپ کے اسلام میں؟ تو کوئی اللہ ہی نہیں ہے. یہاں تو یا یعنی وہ انسان رہتا ہے یا جن رہتے ہیں. یہ تو کوئی تیسری مخلوق جو ہے آپ تو ہے ہی نہیں ہے. لیکن آپ پھر بھی مانتے ہیں کہ جی اللہ ایک ہے. کیسے دیوتا کیسر جو ہے وہ بھی اللہ ہے اور اللہ مبرومہ ہے اس کی. یعنی آپ کے میں جنرلی کہتا ہوں، آپ جیسے پڑھے لکھے یا محققین کے میں حوالے سے نہیں کہتا ہوں، جنرلی آپ کے عوام میں یہ چیز تو ہے نا. ابھی آپ اللہ کو مانتے ہیں جبکہ اسلام میں کوئی اللہ ہے ہی نہیں ہے، کوئی دیوتا ہے ہی نہیں ہے. لیکن یہ آپ مانتے ہیں کہ جی اس وقت بھی کیونکہ اس میں کوئی یعنی شرک کا کوئی پہلو اس میں نہیں آتا ہے. یعنی وہ ہے کہ ایک مخلوق کو آپ مانتے ہیں، اس کی آپ عبادت تو نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے خدا کی جو ہے وہ ان صفات سے متصف تو نہیں مانتے ہیں. بہرحال تو ایک مخلوق کو جو ہے آپ مانتے ہیں. تو یہ نسیم صاحب یہ انہی عقائد کا جو ہے وہ اس کے آثار ہیں. تو روایات میں یوسف صاحب یہاں پہ کیا آتش پرستی یا زرتشتی مذہب یا اس ٹائپ کی کسی مذاہب کا بھی کوئی نہیں؟ ذکر؟ پھر یہاں ایک چیز ہے جی نسیم صاحب، ایک چیز ہے ہمارے پاس جو میفنگ کا جی ایک ہے. تو یہ جس تاریخ کو ہے ابھی یعنی 21 دسمبر کو ہم مانتے ہیں نا. جی تو اس کے یہاں یہ جو واخان کی وادی ہے نا، جی ادھر اس سے جو دریا بہتا ہے اس کو مقامی طور پہ تو آمو دریا کہتے ہیں. ٹھیک. عرب اس کو جیہون کہتے ہیں. اور یہ یونانی، اب یونانیوں کا بھی عمل دخل رہا نا ان علاقوں میں. جی وہ اسے آکسس کہتے ہیں جی. تو یہ آکسس وادی جو ہے وہ کسی زمانے میں عرصہ دراز تک یہ آتش پرستوں کا جو ہے زرتشتی مذہب کا مرکز رہا ہے. ٹھیک. اور اس وادی اور ہمارے گلگت بلتستان کے درمیان میں بس کوئی فاصلہ نہیں ہے نا. صحیح. جہاں پہ وہ واخان کی وادی جو ہے اوپر ختم ہو جاتی ہے وہیں سے جو ہے وہ جی گلگت بلتستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. تو بدرف کا خیال ہے کہ جی یہ علاقہ جو ہے وہ اس مذہب سے جو ہے وہ خالی نہیں رہا ہوگا، یہ اس کا خیال ہے. اور ان کے پاس ایک بہت بڑی رسم یہ آتش پرستوں کے پاس، یہ سردیوں میں جو سب سے لمبی رات کو نا یہ شب سادہ کے نام سے مناتے ہیں. ٹھیک. اس دن جو ہے وہ جگہ جگہ پوری سلطنت میں پورے علاقے میں چراغاں کیا جاتا ہے. رات بھر جو ہے خوشیاں مناتے ہیں، تقریبیں، دعوتیں. اور رات کو جو ہے اس رات کو جو ہے وہ عید مناتے ہیں، جس طرح سے ہم دن کو عید مناتے ہیں وہ یہ ان کے پاس جو ہے وہ شب سادہ کہتے ہیں جی. یہ تقریب ان کے پاس موجود ہے. اب اسی رات کو ہم بھی اتفاق سے میفنگ کہتے ہیں، آگ پھینکنے کی تقریب. تو میں نے بڑے بلتی بزرگوں کا انٹرویو کیا ہے اور میں ہمیشہ ان لوگوں سے یہی سوال کیا کرتا تھا کہ جی یہ آخر کیوں مناتے ہیں ہم میفنگ، یا آخر کس چیز کی یاد میں ہم مناتے ہیں. باقی جتنے آپ کے پاس تقریبات ہیں ان سب کی جسٹیفیکیشنز ہیں، واقعات ہیں. آپ گھر سے لیتے ہیں تو آپ تقریب مناتے ہیں، آپ کو جو ہے وہ یعنی مختلف وجوہات ہیں. لیکن اس کی تشریح سے جو ہے ہمارے بزرگ ہمیشہ قاصر رہے ہیں. مجھے کوئی بزرگ ایسا نہیں تھا جو مجھے اس کا کوئی توجیہ بتا سکے، ایسا کوئی نہیں تھا جی. تو لگتا یہ ہے کہ جی یہ انتہائی قدیم کوئی تہوار ہے. صحیح. اور یہ ایکسیڈنٹلی ہم دیکھتے ہیں یعنی وہ آتش پرستوں کے زرتشتیوں کے جو ہے شب سادہ کے دن جو ہے وہ ہم یہی تقریب مناتے ہیں، جس طرح سے وہ مناتے ہیں اسی طرح سے ہم مناتے ہیں. تو اس لیے یعنی آپ کو قیاس کرنے کے لیے جسٹیفیکیشن کافی موجود ہے کہ شاید یہ وہاں سے آیا ہے. تو اس طرح قیاس کرنے کے لیے ایک جسٹیفیکیشن ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس تاریخی کوئی اس کے علاوہ کوئی شہادت نہیں ہے. تو اس سے پہلے یہاں کون سا مذہب تھا بالکل جی تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے. تو یوسف صاحب جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ بون مت کو ریپلیس کیا بدھ مت نے، اور بدھ مت یقیناً یہاں تبت کلان بھی یہاں پر بارڈر پہ موجود ہونے کے ناطے کیونکہ وہ مرکز رہا، تو اس حوالے سے یہاں پہ بدھ مت کے یعنی گہرے نقوش یہاں پائے جاتے ہیں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کی شدت سے
بدھ مت کا دور رہا ہوگا، تو اس دور کے کچھ احوال میں سے اگر کوئی خاص کوئی ایک آدھ واقعات بیان کر سکے، یا آج جہاں ان کے آثار جس میں سے ہمارا بدھا راگ سمیت جو نمایاں آثار بلتستان میں ہیں ان پہ اگر ایک دائرانہ نظر اگر ڈالیں تو۔ اس میں دو باتیں ہیں جی قابل نوٹ ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں بدھزم آیا کشمیر کی طرف سے. ٹھیک. یہ ان کا اشوک کا دور تھا نا. ٹھیک. اشوک کے دور میں، اشوک کا دور آتا ہے جی یہ 268 قبل مسیح سے 232 قبل مسیح تک، یعنی 2-4 سال کا فرق پڑ سکتا ہے. یہ ہے جی اشوک کا دور. اس کے دور میں ایک کونسل، ایک بہت بڑی مجلس ہو گئی، اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جی دنیا کے ہر طرف جو ہیں بدھزم کے جو ہیں وہ مبلغین بھیجنے چاہیے. ٹھیک جی. تو یہ اسی دور میں یہاں کشمیر میں بدھزم آیا، اور کشمیر کے ساتھ ساتھ اس لگتا یہی ہے یعنی بلتستان میں بھی بدھزم آیا. اس کے بعد یہ جو زائرین آئے ہیں ان کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے اس کے کئی صدی بعد بھی وہاں بون مت کا دورہ تھا تبت میں. ہمارا عام خیال یہی ہے نا کہ تبت سے جو ہے وہ بدھزم آیا ہوگا. نہیں، تبت سے پہلے یہاں کئی صدی پہلے یہاں بدھزم آیا تھا. یہاں بھکشو تھے، یہاں پہ ٹیمپل سے بدھسٹ، اور تبت میں اس وقت بون مت کا دورہ تھا. یہ نہیں جی ایک تو یہ ہے. دوسرا جو ہے وہاں جو اس وقت لداخ میں جو بدھزم ہے نا، بس وہی بدھزم ادھر بھی تھا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو بدھزم کہ کوئی خاص اگر یعنی ناپید ہوا ہے تو پھر ہم اس پہ اس کے خصوصیات پہ بات کریں تو میرا خیال ہے اس بدھزم جو ہے اس وقت بھی اس علاقے میں جو ہے وہ پھل پھول رہا ہے وہاں پہ اپنے علاقے میں. جی صرف بدھزم کے علاقوں میں سے بلتستان ہے جہاں پہ لوگ کنورٹ ہوئے ہیں مسلمان. ادروائز باقی سارے جو ہیں وہ یعنی تبت سے یہاں تک. جی تبت میں بدھزم ہے، بھوٹان میں ہے، سکم میں ہے، یہاں لداخ میں ہے. تو یہ ان سارے علاقوں میں جس ٹائپ کا بدھزم تھا نا جی ہے ابھی تو یہ وہی تھا جی. لیکن محققین کو یہ بار بار مجھے کافی ہمارے دوستوں نے سوال کیا کہ جی یہ کیسے ممکن ہے کہ جی یہاں لمائزم ہو. بدھزم کے جو خطرناک طریقہ، بہت سخت جو فرقہ ہے نا وہ لمائزم ہے. تو لمائزم کو شکست دے کے اسلام کیسے آیا؟ یہ ان کو اس بات پہ تعجب ضرور ہے جی، کیونکہ لمائزم جو ہے وہ بدھزم کی جو ہے وہ سخت ترین شکل ہے. صحیح جی. بہت متعصب آج کے اصطلاح میں اگر آپ کہیں تو وہ بڑے متعصب اور بڑے ریجڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ لماز. تو وہ اس کو شکست دے کے یہاں کیسے آ گیا اسلام، یہ ان کو ضرور تعجب ہے اس پر. تو یوسف صاحب جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایک طویل عرصے تک یہاں پہ بون مت، اس کے بعد بدھ مت کا یہاں پہ دور رہا اور لوگ اس کے پیروکار تھے، تو یقیناً لوگوں کے اذہان پر، عقائد پر، رسوم و رواج پر اس کے گہرے اثرات یقیناً مرتب ہوئے ہیں اور وہ پھر صدیوں جاری بھی رہتے ہیں. تو آج الحمدللہ اگرچہ ہماری پوری آبادی جو ہے وہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، لیکن یقینی بات ہے وہ کلچرل ایک چھاپ جو ایک دفعہ لگ جائے تو آج بھی کیا ہم ہمارے عقائد میں، ہمارے رسوم رواج میں بون مت کے یا بدھ مت کے کچھ عقائد نمایاں نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں عقائد دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک تو یہ ہیں اگر ہم یعنی ہمارے پاس اللہ موجود ہے ابھی یہ سلسلہ ہے، لیکن آپ اللہ کوئی کسی اللہ کو جو ہے متبرک نہیں سمجھتے ہیں، آپ اس کی عبادت نہیں کرتے ہیں، آپ اس کو جو ہے مذہب سے جوڑتے نہیں ہیں، تو اس طرح کی چیزیں تو ہیں آپ کے پاس آئی ہوئی ہیں، لیکن اس تقدس کے ساتھ نہیں آیا ہے. آپ کے پاس دیکھیں نا یوندروں آپ کے پاس آیا ہوا ہے، لوٹس آپ کے پاس آیا ہوا ہے، یہ کمل سمجھے نا جی. یہ جو بدھسٹ جو کہتے ہیں نا اوم نے پدمے ہم، یہ ان کا یعنی وہ ہے نا ذکر، ٹھیک ہے نا جی. یہ اس کا مفہوم یہ ہے پریز ٹو دی جیول ان دی لوٹس. ٹھیک جی یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ تو ان کا ذکر ہے، یہ تو ذکر کرتے رہتے ہیں، اور یعنی وہ ہم جس طرح تسبیح گنتے ہیں نا اس طرح. لیکن آپ کے پاس یوندروں اگر آیا ہوا ہے تو اس میں کوئی تقدس کا پہلو تو نہیں ہے نا. اس زمانے میں یہ تھا کہ جی آپ کے بکسے کا جہاں پہ کنڈی ہوتی ہے نا وہاں یا یوندروں یا لوٹس ان دونوں میں سے ایک کی تصویر ہوتی ہے. یہ آپ دیکھیں میرے میوزیم میں تشریف لائیں، وہاں یعنی اس زمانے کی چیزوں پر بھی ہے
یعنی بدھسٹ بھی ایک دو پیس ہیں میرے پاس، بدھسٹ دور کے بھی، اس میں بھی یہی چیزیں ہیں. ایک چیز پر تو یہ ہے کہ جی یعنی اتنا متبرک وہ چیز ہے کہ جی اس کے اوپر جو ہے چراغ کے لیے جگہ، وہاں پہ چراغ رکھتے تھے، اس کے نیچے لوٹس اور پھر اس کے نیچے یونڈو، یہ تینوں جو ہے وہ اس کے احترام میں جو ہے وہاں چراغ جو ہے اس کے اوپر جلتا رہتا تھا. یہ بھی ہے. ایک دو جو ہے وہ ہمارے پاس کچھ بکسے ہیں جن کے کنڈیوں کی جگہ پر یا آپ کو لوٹس ملے گا یا آپ کو یوندرو ملے گا، سواستیکا ملے گا. تو یہ چیزیں اب فرق ایک ہے. ایک تو یہ ہے اس زمانے میں بدھزم کے دور میں جو ہے یعنی مذہبی یہ یوندرو میں جو ہے وہ دوام کا سینس ہے جی اس میں. یعنی اگر آپ یوندرو یعنی استعمال کرتے ہیں تو یعنی بلتی میں ایک ضرب المثل نہیں محاورہ کہنا چاہے نا، جی جی، یعنی یہ کہتے تھے میرے بچپن تک بلکہ جوانی تک لوگ کہتے تھے کہ جی تم نے یوندرو کا پانی پیا ہے. اگر کوئی لمبا پروگرام بتائے نا تو اس سے کہتے تھے کہ اچھا تم نے جو ہے یوندرو کا پانی پیا، یعنی مرنا نہیں ہے، آب حیات پیا ہے آپ نے. یعنی اس میں یعنی دوام اور دائمی اس کا جو ہے وہ دائمیت کا نا وہ مفہوم اس میں ہوتا ہے یوندرو میں. اور لوٹس تو خیر اس کو یعنی وہ کہتے ہیں نا، یعنی ان کا اتنا متبرک ہے، آپ کا بت جو ہے وہ لوٹس کے اوپر رکھتے ہیں. نارملی بت کے نیچے لوٹس ہوتا ہے، جو جینون ہوتا ہے نا اس کے نیچے جو ہے وہ لوٹس کی جو ہے وہ آپ کو تصویر ملے گی. تو یہ ہے ان کے پاس، یعنی ان کا وہ جو منترا جو پڑھتے ہیں ذکر وہی اسی پر ہے کہ جی اوم نے پدمے ہوں، پدمے کہتے ہیں جی وہ اس کو لوٹس کو کہتے ہیں. ٹھیک جی جی، یعنی وہ پریز ٹو دی جیول ان دی لوٹس، یہ اس کا مفہوم ہے. تو یعنی لیکن آپ کے پاس یہ دونوں تو چلے آ رہے ہیں آپ کے، یعنی وہ آپ یعنی اس کو فائن آرٹس میں گن سکتے ہیں. فائن آرٹس میں جو ہے وہ آپ کے فنون لطیفہ میں میرے خیال میں یہ دونوں آتے ہیں. لیکن وہ مذہبی تقدس ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ٹھیک، یہ ویسے آپ کی جو ہے وہ آپ یعنی وہ اس کا حصہ بن چکا ہے، آپ کے پاس فنون لطیفہ کا حصہ بن چکا ہے، آپ کے جو ہے وہ کارپنٹری کا حصہ بن چکا ہے. تو یہ تو اس بغیر ان حوالوں کے ساتھ آتا ہے نا. تو اس لیے یعنی ایک تو ہے نا ایک تقدس کے ساتھ یعنی وہ باقاعدہ مذہبی احترام کے ساتھ آنے والی چیزیں، ایسی چیزیں تو کوئی نہیں ہیں. ٹھیک. ایک ہے اس دور کی جو ہیں وہ اس زمانے میں ان کے مذہبی عقیدے جو ہیں وہ عقیدہ اس سے وابستہ تھا، تو ایسی چیزیں بالکل آئی ہوئی. یعنی کلچرلی اور سوشلی ایک آدھ چیزیں اگر کنٹینیو کر بھی رہی ہیں تو ان کا لوگوں کے عقائد سے براہ راست کوئی نہیں، آج ان کے ساتھ کوئی عقائد وابستہ نہیں ہے، لیکن ہیں چیزیں جو ہیں یہ انہی ادوار کی جو ہیں تسلسل ہے. جی جی تسلسل ہے بالکل. تو بدھزم کے آثار میں یہ بدھا راگ سمیت نمایاں کون سے مقامات ہیں؟ بدھزم کے آثار تو یہاں بہت بے تحاشا ہیں نا. یہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں وہاں میرے خیال میں بدھزم کے اثر زیادہ ہیں. زیادہ تو خیر بون مت کے بھی ہیں، یہ جتنے آئیبیکس کی شکلیں ہیں، کتے کے ہیں، شکاریوں کے ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ وہ تو سارے لگتا ہی ہے وہ بون مت کے ہیں. لیکن بدھزم کے جو ہیں وہ سب سے بڑا نشان تو یہ جو منٹل میں ہے نا بدھا راگ، جی جی یہ اصل میں منڈل ہے. یعنی یہ انگریز اس کو ایک جو ہے وہ اس کو ہم اشوک کہتے ہیں، وہ اشوکا کہتے ہیں، ہم بدھ کہتے ہیں، وہ بدھا کہتے ہیں. اسی طرح سے اس کو بھی نا یہ منڈل ہم یہاں پہ مقامی طور میرے خیال میں منڈل ہی کہتے تھے، کیونکہ یہ منڈل جو ہے وہ ان کا ایک خاص ایک ہوتی ہے جی 4 کونوں والی ایک والا دائرہ ایک ہوتا ہے 4 کونوں والا، تو اس کو منڈل کہتے ہیں. یہ مختلف جنموں سے وابستہ جو انکارنیشنس ہیں نا یہ ان کی خیالی تصویر ہے. یہ جتنے بدھا ہیں اور بیچ میں تو سکیا منی ہے، اور اس کے بالکل اوپر والا جو ہے اس سے پہلے والے جنم والا ہے، اور پھر اسی طرح سے لائن میں آتا ہے جی اس سے پہلے والا جنم، اس سے پہلے والا جنم. یہ کلپا جو ہے ان کے پاس 1 لاکھ سال کا ہوتا ہے. تو یہ نر میں بھی ایک جگہ پہ میں نے سنا ہے جی، میں ایک بار کوشش کی تھی، وہاں پہ وہ لاک تھی وہ جگہ، اس لیے میں دیکھ نہیں سکا. اور ہمارے نشی گھر میں تو ہم تینوں گئے تھے. جی بالکل، جی وہاں ہم نے فوٹو بھی لیا تھا، وہ بھی بدھسٹ ہیں، اور مہد آباد میں بھی جو ہیں وہ بھی سارے بدھسٹ ہیں. تو یوسف صاحب ہم قبل اس کے کہ ہم اسلام کی طرف آئے ہیں کہ اسلام کا یہاں پہ آغاز کس طرح ہوا، مبلغین،
میں ایک سوال ضمناً ایک اور کرنا چاہوں گا. اسلام کے آنے کے بعد یہاں مثلاً عیسائی مشنریز آئیں اور بہت عرصے تک وہ یہاں رہیں, انہوں نے پھر اپنے مقدس کتابوں کا بھی بلتی میں ترجمہ کروایا. تو کیا ایسی روایت ہیں کہ بلتستان کی کسی وادی سے کسی ایک آدمی نے بھی عیسائیت قبول کیا ہو یا جو ہے ان کے زیر اثر آیا ہو, ایسی کوئی روایت ملتی ہے؟ جی ابھی چلیں ہم ایک چھلانگ لگاتے ہیں یہاں پہ. جی عیسائی مشنریز 3 اب تک آئے ہیں. ٹھیک ایک تو آیا ہے وہ اسکینڈینیوین ایک مشن آیا تھا, ٹھیک یہ 1894 میں آیا تھا. ٹھیک شگر ان کا ہیڈ کوارٹر تھا, جی جی اور وہاں سے انہوں نے آغا شاہ عباس کو, وہ بڑے جی جی ہمارے جو ٹرانسلیٹر ملک کے طور الشعراء پر کو, جو جی جی انہوں نے اپنے کتابوں کے مذہبی کتابوں کے ترجمے پہ ڈال دیا. اور یہ 1894 سے 1908 تک یہ رہے یہاں پہ اسکینڈینیوین مشن. جی 1908 میں یہ چلے گئے. پھر 1915 تک کوئی مشن نہیں تھا یہاں پہ. پھر 1915 میں سینٹرل ایشین مشن آ گیا. ٹھیک جی تو جو مشہور جو ہمارے AFC جس ریٹ جی ریٹ جی جس نے وہ گرامر لکھی ہے, جس نے قاعدہ بنایا ہے, تو وہ اس کا جی سینٹرل ایشین مشن کا تھا. ٹھیک وہ خود بھی ڈاکٹر تھا غالباً, اور اس کی بیوی بھی, یہ دونوں مل کے جو ہیں وہ ایک اتوار اسکول بھی چلاتے تھے اور ایک ڈسپنسری بھی یہ چلاتے تھے. ٹھیک یہ اپنے مشن کو نا, یعنی اپنے مشن جتنے میں نے مشنریز دیکھے ہیں وہ ایک سماجی خدمت کے کام بھی ساتھ رکھتے ہیں. ٹھیک وہ صرف جو ہے اسلام نہیں پھیلاتے ہیں, یعنی وہ اپنے اپنا دین مذہب نہیں مذہب کو پھیلاتے ہیں, بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک سماجی خدمت جو ہے وہ ساتھ رکھتے ہیں. ایک یہ چلے گئے جی. جب 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تو پھر ان کو بلایا وہاں سے, اور پھر یہ واپس چلے گئے. ٹھیک تو جو ہمارے پاس جو یہاں پہ کرسچن کراس ایک جی ہے جی نا, گواردوں میں جو وہ میری تحقیق کے مطابق کرسچن کراس ہی ہے. اس کے ریزنز بہت ہیں, اور یہ جو ہیں یہ 1894 سے 1939 کے درمیان میں بنا ہے. تو اس وقت یہاں پہ تعلیم تو عام نہیں تھی نا, سمجھ والے لوگوں کی بھی وہ کمی تھی. آپ کو پتہ ہے اسی دور میں کوئی آیا تھا, یہ 1930 کی دہائی میں سری نگر سے ایک اعلیٰ عہدیدار یہاں پہ دورے پہ آیا. واپس جا کے لوگوں نے پوچھا اسکردو کا کیا حال ہے بلتستان کا, تو کہا بہت برا حال ہے, وہاں صرف 1.5 آدمی ہیں. ایک آدمی تھا وہ اس وقت کا نائب تحصیلدار, وہ یہیں کا تھا نا, نگول اسپانگ کا تھا, جی یہ جی اپنے وہ شاہ جی سید صادق شاہ کا صادق شاہ دادا جو وہ تھا نائب تحصیلدار. اور جو آدھا انسان تھا نا وہ اسی کا منشی کلرک, وہ منشی نصر اللہ تھا. تو کہا جی یہاں صرف 1.5 انسان رہتے ہیں. تو اس یعنی قحط الرجال کے دور میں لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ کسی کے نالج میں اگر سمجھاتا بھی کہ جی یہ کرسچن کراس ہے, تو کس کے پلے پڑتا آپ کے خیال میں؟ کوئی کسی کے پلے پڑتا نہیں. اس لیے جو انہوں نے سکون کے ساتھ جو ہے وہاں پہ آدمی بھیج دیا, اور وہاں انہوں نے جو ہے کرسچن کراس بنایا. ان کے پاس تو یہ یعنی خدائی کام تھا نا, اس علاقے کی جو ہے وہ تحفظ کے لیے, برکت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ, یہ میرا لگتا یہ ہے یہ اسکینڈینیوین مشن میں نا. لیکن یوسف صاحب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے جب ان کی تبلیغات اور ان کے یہاں قیام کے نتیجے میں ایک سنگل آدمی بھی جب عیسائی تعلیمات کو قبول میں نہیں یہ کیا, اصل میں تو اس کے باوجود انہوں نے نہیں میں آپ کو عرض کر لوں, جناب اس وقت چند لوگوں کے بارے میں لوگوں کے خدشات تھے کہ وہ انہوں نے عیسائیت قبول کی ہے. ٹھیک جی جی کچھ لوگ جن کے نام بھی مجھے بتائے تھے, لیکن اچھا میں اس کو کبھی بتایا نہیں. ٹھیک وہ اس لیے کہ جی وہ بعد میں وہ گئے نا, تو انہوں نے پھر واپس بس اسلام کی وہ جانب اس کے بعد وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. انہوں نے بھی کوئی جو ہے وہ عیسائیت والی بات نہیں کی. تو وہ لیکن یہ چیز تھی کہ جی اس وقت ایک تو ہے دا ان لسٹڈ لیجنڈ, آپ اس کو پڑھ لیجیے, ایک کوئی کتاب ہے دا ان لسٹڈ لیجنڈس, ٹھیک اس میں جو ہے آپ پائیں گے وہاں پہ وہ صاف لکھا ہوا ہے کہ جی فلانے نے جو ہے وہ یہ مذہب قبول کیا تھا, وہاں پہ نام بھی دیا ہوا. ٹھیک جی 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 کچھ جو کیا تھا, لیکن حالات تبدیل ہو گئے نا, تو اس کے بعد لوگ بھی بدل گئے. اچھا جی 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 ایسا ہوا ہے, لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ جی کسی نے قبول نہ کیا ہو. ناظرین آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے. یہاں پہ بون مذہب, بدھزم
اور عیسائی جو مشنریز آئیں ان کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو یوسف حسن آبادی صاحب نے کی ہے، اور یقیناً ہم سب کی معلومات میں انہوں نے اضافہ کیا۔ تو آج کا پروگرام ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور آئندہ ہفتے پھر نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔